جناب پیر نور الحق قادری صاحب تشریف لے کے آئے اور باقی احباب تشریف فرما ہیں، تو میں اس موقع پر اپنے تمام مشائخ نظام، علماء کرام، پنجاب بھر اور ملک بھر کے ساتھیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو آستانہ عالیہ شرف شریف سے ہم بار بار یہ اعادہ کرتے رہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی مرد مجاہد دیا ہے سیاسی میدان میں، اس کا نام عمران خان ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے، اس وقت اولیاء کاملین نے، اس وقت کے شیخ الحدیث، شیخ القرآن، صاحب تقویٰ لوگوں نے جب تحریک پاکستان کا آغاز ہوا تو سب بزرگوں نے متفقہ طور پہ سوچا کہ اگر اس تحریک کو کامیاب بنانا ہے تو وہ محمد علی جناح جو انگلینڈ میں بیٹھا ہے وہ مجاہد اگر آ کے اس کی قیادت کرے گا تو یہ کیا تحریک پایا تکمیل تک پہنچے گی۔ اس وقت بھی وہ حضرات وہ تھے، آج تو ہمارے جیسے بھی بزرگوں کے نام کے اوپر عزت حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ علی پور شریف کی ہستیاں، سیاد شریف کے بزرگ، گولڑا شریف کے بزرگ، شیخ شریف سے حضور ثانی لثانی اور دیگر آسانوں سے جن بزرگوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور ان کی قیادت میں چلے، وہ تمام وہ ہستیاں ہیں جن کی ولایت کے اوپر، جن کے تقوی کے اوپر کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں کر سکتا۔ اور انہوں نے بھی اس وقت اگر یہ سوچا ہوتا کہ کسی شیخ القرآن کو آگے لے کے آئیں، کسی شیخ الحدیث کو آگے لے کے آئیں، تو ان بزرگوں کا ویژن تھا کہ آج کے حالات کے مطابق شاید ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ کسی بڑی دستار والے کو آگے لگائیں تو شاید ہم اپنا مقصد حاصل نہ کر سکیں۔ ان اللہ کے ولیوں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ محمد علی جناح جو شاید اس وقت قید بھی نہ پہنتے تھے ان کو لے کے آئے، چونکہ اس کے دل کے اندر ایک پکا مسلمان بیٹھا ہے جو بات کرتا ہے تو مردانہ وار کرتا ہے اور بات کرتا ہے عشق سے کرتا ہے، اس کو پاکستان تحریک کی قیادت دی جائے۔ اسی اینگل سے جب میں بطور طالب علم سوچتا ہوں کہ آج ہمیں اللہ نے ایک ایسا قائد دیا جس نے خود للکارا تمام پاکستان کے دشمن قوتوں کو، اور آج اقوام متحدہ میں عمران خان صاحب نے جس طریقے سے عالم اسلام کی ترجمانی کی، عمران خان صاحب نے جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو سیرت کے بات کی اور جتنا اس کا اثر دنیا کے اوپر ہوا، شاید اگر کوئی بڑی دستار والے اور بڑے آستانے کے کوئی پیر صاحب اگر اس مسلط میں ہوتے تو شاید اس کا اثر دنیا کے اوپر اس طریقے سے نہ ہوتا جس طریقے سے ایک ظاہری طور پہ ان کی کمیونٹی سے نکلا ہوا آدمی جو دنیا داری کے اندر نظر آتا ہے اپنے آپ کو، لیکن جب وہ دین کی بات کرتا ہے، نبی پاک کے عشق کی بات کرتا ہے، نبی پاک کے احترام کی بات کرتا ہے، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے سربراہ نے بھی اس بات کی تائید کی، روس کے سربراہ نے بھی جو غیر مسلم لوگ ہیں انہوں نے بھی تائید کی اور دنیا کے اندر قانون بنا دیا گیا۔ لیکن جب میں بطور سیاسی ورکر کے طور پر سوچتا ہوں کہ ہمارے عرب کے کسی سربراہ کو تو یہ توفیق نہ ہوئی کہ اس طریقے سے للکارے غیر مسلموں کو اور نبی پاک کی عشق اور سیرت کی بات کرے، یہ عمران خان ہی ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا بڑے بڑے لیڈر جنہوں نے مکارانہ طریقے سے اور فراڈ طریقے سے میری پلیٹیں گر گئی اور میرا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور اگر تھوڑی سی کھانسی آ جائے تو چلے جاتے ہیں، اس کو چائے فائر لگی ہے پھر بھی مسکرا رہا ہے، کیوں؟ اس کے اندر عشق ہے، اس کے اندر حقیقی آزادی کا جذبہ ہے، اور جذبہ بحیثیت مسلمان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ہم نے جس کلمے کے نام پر لیا ہے اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، اگر ہم جھکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو یہی بات میں اپنے تمام علماء مشائخ کو اکثر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، عمران خان وہ ہے اسی مقصد کا جھنڈا لے کے گلی گلی پھر رہا ہے، تو ہم کیوں اس کا ساتھ نہ دیں، ہم کیوں اس کے ہم پلہ نہ چلیں، ہم کیوں اس کا حوصلہ نہ بنائیں؟ اور پھر کئی لوگ بات کرتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ وہ ناچنے والے ہیں، تو میں یہ پوچھتا ہوں کیا جو ناچنے والے ان کو پاکستان سے باہر نکال دینے؟
وہ بھی تو پاکستانی ہے، تو کیا ان کی تربیت نہیں کرنی، ان کی اصلاح نہیں کرنی؟ اگر علماء مشاہد ناچنے والوں کے پاس بیٹھیں گے تو شاید وہ نمازی بن جائے، شاید وہ پرہیزگار بن جائے۔ اگر ہم ان سے نفرت ہی کرتے رہیں گے، اور چشتیہ خاندان کے ہمارے بزرگوں نے یہ قوالی کہاں سے ترویج کی؟ کیا یہ قوالی کا انداز مدینہ منورہ سے آیا؟ جب ادھر انہوں نے دیکھا کہ یہ ناچ گانے کو پسند کرتے ہیں تو انہوں نے عشق اور محبت کی باتیں طبلے کے ساتھ اور سنگی کے ساتھ کرنی شروع کی، تاکہ یہ اس ذوق کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سنیں۔ اور قوالی کے انداز کے اندر جس طریقے سے تبلیغ ہمارے چشتیہ خاندان کے بزرگوں نے کی، وہ آج کے دن تک دنیا میں انداز پسند کیا جاتا ہے، اس کو سراہا جاتا ہے۔ تو بہرحال میری آج کی اس میٹنگ میں یہ گزارش ہے پاکستان بھر کے علماء مشائخ کو کہ وہ اپنے اپنے آستانوں سے نکلیں، اپنے اپنے مدرسوں سے نکلیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے وہ نعرہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ہمارے بزرگوں نے لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا دستور کیا، محمد رسول اللہ، اس کی تکمیل اگر ہم دیکھ سکتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی قیادت میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ہمارے بے شمار آستانے جو پیپلز پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، بے شمار آستانے جو نواز شریف کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کس دن نواز شریف کو توفیق ہوئی کہ اس طریقے سے جرأت کے ساتھ عالم اسلام کو للکارے؟ کس وقت بھٹو کو توفیق ہوئی کہ اس طریقے سے عالم اسلام کی بات کرے؟ تو آج نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں گھوم کے ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں، ترکی کے جو لوگ ہیں عمران خان کو اپنا لیڈر سمجھ رہے ہیں، حتیٰ کہ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی عمران خان کا نام فخر سے لے رہے ہیں۔ تو ہم تمام پاکستان کے علماء مشائخ کو چاہیے کہ جو 26 تاریخ یہ جو 26 تاریخ کا عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے، ہم ان کے ساتھ بڑھیں، ہر طرف سے عمران خان کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب علماء مشائخ کی سرپرستی اس جماعت کو حاصل ہوگی تو وہ مقصد جلدی پورا ہوگا جس کا نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا ہے اور جس کی طرف ہم اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ ان کی بہت سی خدمات میں وہ پریس کانفرنس میں شامل ہیں، اور آج کے انتظام و انتظام میں بھی بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیا ہے۔ ہر موقع پر بہت ہی کوئی بھی موقع بنا، کسی وقت بھی یہ صفدر رفیق الحسن صاحب کو ہم نے ہراول رستے کے طور پر سر فہرست پایا۔ جناب صفدر رفیق الحسن نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ پیر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ میں مختصر انداز میں یہی کہوں گا کہ میرے مرشد کامل پیر منور حسین شاہ جماعتی، ایک ہی ان کی بات میرے دل کو لگی، ولی کامل ہیں۔ انہوں نے کہا پیر صاحب خان صاحب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد ہیں۔ کوئی 75 سال میں ایسا مرد مجاہد نہیں آیا جس نے آپ کے اسکولوں میں، آپ کے اداروں میں قرآن شریف کی تعلیم جو ہے وہ لازمی کی ہو۔ کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں آیا جس نے آپ کے بچوں کے لیے سیرت النبی کا ذکر کیا ہو اور ریکویسٹ کی ہو ہر ادارے کو، ہر بندے کو کہ اپنے بچوں کو سیرت النبی پڑھایا جائے۔ میں ایک بات بڑی واضح بتا دینا چاہتا ہوں، اب ہم لوگ 75 سال کے بعد دوبارہ پھر اصل جو مقصد تھا پاکستان کا وہ تکمیل پاکستان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 75 سال کے بعد ایک مرد مجاہد آیا ہے جس نے دوبارہ یہ نعرہ لگوانا شروع کیا ہے، اور ہم ہر روز ٹی وی پر جلسوں میں، جلوسوں میں یہ نعرہ سن رہے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی بات آپ یہ دیکھیں کہ ایک مرد مجاہد جس کی 72 ایج ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو دنیا کی کوئی ایسی نعمت یا دنیا کی کسی ایسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی جو ہم سارے لوگ توقع کرتے ہیں۔ اس کے باوجود آپ کی خدمت کے لیے صبح شام یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں 3 دن پہلے 4 دن پہلے خان صاحب سے مل کے آیا ہوں، 3 فائر لگے ہیں ان کی لیگ میں، یقین کریں بڑی تکلیف میں ہے۔ میں نے 15-20 منٹ کے اندر دیکھا کہ انہوں نے اپنی لیگ
وہ 10-12 بار نیچے کی ہے اور 10-12 بار اوپر کی ہے، لیکن اس کے باوجود چہرے پر مسکراہٹ ہے، اس کے باوجود حوصلہ بلند ہے۔ 26 تاریخ کو اسلام آباد پہنچنے کی بات کرتے ہیں۔ میں آج اس پلیٹ فارم سے ریکویسٹ کروں گا، آج وہ وقت ہے، آج وہ ٹائم ہے۔ اگر ہم مشائخ اپنے اپنے حجروں میں بیٹھے رہے، اگر ہم علماء اپنی اپنی مسجدوں میں ممبر پہ بیٹھے رہے اور باہر نکل کے خان صاحب کا ساتھ نہ دیا اور باہر نکل کے اصل میں تکمیل پاکستان میں حصہ نہ ڈالا، تو یقین کریں کہ یہ وقت ایٹ لیسٹ ہماری لائف میں دوبارہ نہیں آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چور بے ایمان لوگ جو اپنی اپنی باریاں بانٹ کے پاکستان کو پچھلے 75 سال سے کھا رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں جو ہیں وہ باہر انگلینڈ میں امریکہ میں بنا رہے ہیں، آج وقت ہے، ایک مرد مجاہد نے آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے بچوں کا ساتھ دیا ہے، باہر نکلیں، گلی گلی میں، محلے محلے میں یہ آواز جانی چاہیے کہ خان واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہد ہے اور ہم نے تکمیل پاکستان کی طرف بڑھنا ہے۔ بہت مہربانی، شکریہ، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صافی بھائیوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی، جن کا تعلق پاکستان بنانے والی ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے، ان کا خون ہے، اور انہوں نے آج ہم سب کو یہاں پر انوائٹ کیا۔ پیر صاحب اپنی ہیلتھ ریزنز کی وجہ سے پاکستان نہیں آ سکے، انشاءاللہ جلدی پہنچ جائیں گے 2-3 دن کے اندر۔ میں قبلہ پیر نور الحق قادری صاحب کا اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا، اور خصوصاً یہ جو پریس کانفرنس کا انعقاد کیا ہے اس کے اندر صاحبزادہ پیر رفیق الحسن چشتی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ I will not take much of a time، صرف 2-3 چیزیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں میاں جلیل شرک پوری صاحب اور پیر رفیق الحسن صاحب اس کا احاطہ کر چکے ہیں، اور چونکہ وقت بھی قلیل ہے، اولاً تو یہ کہ 26 تاریخ کا مارچ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا سنگ میل ہوگا، اور 1947 کے اندر جو پاکستان کی آزادی حاصل کی گئی تھی، انشاءاللہ اس کی تکمیل کا مرحلہ یہ 26 تاریخ کو راولپنڈی سے شروع ہوگا۔ دوسرا یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی طبقہ ہے یہ اس کے اوپر فرض اور لازم ہے کہ وہ جھوٹ، ریاکاری، منافقت، بے شرمی، بے حیائی، اور اگر ایک سخت لفظ استعمال کر لوں، بے غیرتی کے خلاف آواز بلند کرنا سب سے پہلا فرض کسی بھی اسلامی ملک کے اندر وہاں کے مذہبی طبقے کا ہوتا ہے۔ جب تک میاں نواز شریف صاحب، جن کے کبھی پلیٹلیٹس اوپر ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے ہو جاتے ہیں، کبھی ڈاکٹرز انہیں منع کر دیتے ہیں کہ وہ باہر ٹریول نہیں کر سکتے، اور ملک کو ڈیفالٹ کی حالت میں چھوڑ کے وہ بندہ یورپ کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بڑا ہیپیلی وہ اس وقت ایک ٹور کے اوپر ہیں یورپ کے اندر، پتہ نہیں ان کے پلیٹلیٹس ابھی صحیح ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے وہ مریم نواز صاحبہ، جو ویسے تو بھاشن دینے میں پاکستان میں سب سے آگے ہیں، لیکن اگر ان کی اکثر گفتگو آپ دیکھیں تو وہ اخلاقی معیار کی انتہائی پستیوں کو چھو رہی ہوتی ہے، اور کو کمی میاں شہباز صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو انہوں نے ایک انتہائی بے شرم، بے حیا، قاتل، ڈاکو، قبضہ گرو اور منشیات فروشوں کا سرپرست وزیر داخلہ رکھا ہوا ہے رانا ثناء اللہ، اس کے ذریعے یہ اپنی جو دھمکیاں دینے کا سلسلہ ہے یہ پاکستان کے پرامن لوگوں کو جاری رکھتے ہیں۔ 25 مئی کو جو ظلم پوری قوم نے دیکھا، اور ڈاکٹر صاحبہ تو اس کے اندر ایک ہریول دستہ تھی، لیکن صرف آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ نامرد کی سب سے پہلی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کے اوپر تشدد کرواتا ہے اور ٹارچر کرتا ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت اپنی ہو کسی کی ہو، وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں، جہاں پر کوئی عورت آ جائے تو اگر مرد کا خون نسلی ہو، وہ پیڈی گری اس کی اصل ہو، تو وہ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن جس طریقے سے 25 مئی کو ہماری جو خواتین تھی پورے پاکستان کی مائیں بہنیں تھیں، ان کو ٹارچر کا نشانہ بنایا گیا، ریاستی ظلم و ستم کیا گیا، جبر و تشدد کیا گیا، اسلام آباد کے اندر
شیلنگ کی گئی، میرا خیال ہے اس کی مثال پاکستان کی پریویس پولیٹیکل ہسٹری کے اندر نہیں ملتی۔ تو میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مشائخ انشاءاللہ یہ چونکہ یہاں سے لے کے گجرانوالہ تک کی بیلٹ اور اس کے بعد آنورڈز اس سے آگے، اور میری جماعت سنی اتحاد کونسل اس کے حوالے سے ہمارا جو مین کانوائے ہے وہ بھی 26 کو انشاءاللہ میں خود سے لیڈ کروں گا، ہم اس کے اندر جا رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے جو خدمت اپنے گزشتہ دور حکومت میں کی ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کیونکہ چیزیں اتنی ہیں کہ میں بہت ساری پریس کانفرنسز میں ان کا احاطہ کر چکا ہوں۔ صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ بڑے یقین کے بعد اور بہت پرکھنے کے بعد ہم کم از کم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان کے پاس اس وقت عمران خان سے اچھی چوائس نہیں ہے، اور اگر پاکستان کے اندر کوئی نظام قائم کرنا ہے، پاکستان کے اندر عام آدمی کو فائدہ پہنچانا ہے، اسے ریلیف دینا ہے، اور کسی بھی سیکٹر کی آپ بات کر لیں، اب تمام سیکٹرز کا احاطہ بھی اس وقت ممکن نہیں ہے، تو آئی بلیو کہ عمران خان از دا اونلی اینڈ دا بیسٹ چوائس اویلیبل ان پاکستان رائٹ ناؤ۔ اس کے علاوہ یہ 40 سال سے ہمیں بھاشن دے رہے ہیں ملک کی تقدیریں بدلیں گے، ان کی جائیدادیں اربوں کی ہو گئی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے بچے باہر چلے گئے ہیں، فارن نیشنلز ہو گئے ہیں، بھاشن یہ ہمیں اس ملک میں آ کے دیتے ہیں۔ تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے تمام مسالک کے لوگ اور پاکستان کے خصوصاً اہل سنت کے لوگ عمران خان کو 26 تاریخ کو اپنے شانہ بشانہ پائیں گے عمران خان صاحب کے۔ اور ایک اور بات آخر میں باور کروا دوں کہ اس جنے کو داد دینی پڑتی ہے بہرحال، کہ مجھے تو یاد ہے بیک ان 99 میاں نواز شریف صاحب جب راولپنڈی جیل میں رویا کرتے تھے، اور سلاخوں کے پیچھے ایک ایسی تصویر تھی جسے دیکھ کر میں وہ مثال بہرحال نہیں دینا چاہتا، لیکن آن دا ادر ہینڈ سائڈ وہ ایک بڑا بزدل آدمی ہے نواز شریف، ہم اسے بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بٹ آن دا ادر ہینڈ سائڈ عمران خان صاحب ہیں، بلٹس ہونے لگیں، میں تو وہاں نیچے کنٹینر پہ تھا اس وقت، کنٹینر کے نیچے تھا جس وقت وہ بلٹس ہونے لگیں انہیں، اور ابھی بھی ان کا جو لائف تھریٹ ہے وہ بڑا سیویئر ہے۔ اور آخری بات عرض کروں کہ JUI کے کچھ لوگ اور کچھ مخصوص لوگوں کو پلانٹ کروا کے ان کے ذریعے 26 تاریخ کے پروگرام کو سبوتاج کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ یہ نون لیگ کے غنڈوں کا، گلو بٹوں کا اور JUI کا ہمیشہ ایک ہی شیوا رہا ہے کہ یہ دہشت گردی کرتے ہیں، یہ بدماشی کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ بدماشی اس مرتبہ نہیں ہونے دے گی، اور پوری قوم 26 تاریخ کو نئے پاکستان کا ایک انشاءاللہ وہ سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھے گی جو آنے والی نسلوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا۔ میں آخر ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں، اور اس کے بعد پیر نور اللہ قادری صاحب قبلہ اختتامی ریمارکس سے سوال حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بڑی ایک سیکنڈ صرف ایک سیکنڈ، آپ ادھر آ جائیں ڈاکٹر صاحب، آپ ادھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے دعوت دی یہاں، اور بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ علماء اور مشائخ اس آزادی کی جو ہماری مارچ ہے اس میں شمولیت جو تھی وہ بہت اہم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم اپنی دین کی بات کرتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں تو میرے سامنے جو اس وقت سب سے بڑی اس وقت مسئلہ ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو کہنا ہے، اور وہ جب بار بار حدیث اور بار بار قول علی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، اور اگر ہم ظلم کا نظام دیکھتے ہوئے خاموش رہیں تو میرا خیال ہے ہم بھی اتنے بڑے ہی اس ظلم کے اندر شامل ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ زیادتی ہو رہی ہے اور کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کو آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر آپ میں ہمت ہے تو اس چیز کو روکیں، نہیں تو آواز اونچی بلند آواز میں اس کے بارے میں آپ احتجاج کریں۔ وہ نہیں کر سکتے تو خاموشی سے دل میں احتجاج کریں، پر احتجاج بہت ضروری ہے، وجہ ہے ورنہ ہم انہی صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں۔ آج
چند مہینوں کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ اتنی تکلیف دہ ہیں کہ ان کا شاید ہماری تاریخ میں پہلے کوئی اگزامپل نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ارشد شریف کا قتل ہونا، جو زیادتی آپ اس ماں سے پوچھیں جس ماں کا ایک پہلے بچہ شہید ہو چکا ہے، جو بیوہ ہے، اس کا ایک اور بچہ شہید ہونا، اس کے 5 چھوٹے چھوٹے یتیم بچے اور اس کی بیوہ بیوی۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کی بیوہ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کس طرح اس سارے خاندان کا جواب دیں گے؟ انہوں نے ایک اس کی بھرپور جوانی میں ایک انسان کو قتل اس بات پہ کر دیا کہ وہ آواز اٹھا رہا تھا، حق کی بات کر رہا تھا، اور اس کی وجہ سے جب اس کو پتہ چلا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے تو اس کو یہی ایڈوائز کیا کہ آپ پاکستان چھوڑ کے چلے جائیے۔ وہ بیچارہ پاکستان چھوڑ کے گیا، انہوں نے پیچھا کیا، انہوں نے جا کے دبئی سے اس کو وہاں سے نکلوایا، کرتے کراتے انہوں نے وہ کہتے ہیں جام شہادت نوش فرمایا، کیونکہ جنہوں نے قتل کرنا تھا انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو قتل کرنا اور اس کی آواز جو ہے بند کرنا۔ اور میں اپنی صحابی برادری سے کہوں گی کہ میں آپ سے بھی گلہ ہے مجھے، وجہ یہ ہے کہ یہ تو کسی پہ بھی ہو سکتا ہے، آج ارشد شریف ہے، کل کوئی اور ہو سکتا ہے۔ آج اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر صحافت جو ہے وہ اس کا تو پاکستان میں بہت حد تک جنازہ نکل ہی گیا ہے۔ تو میں تو یہ کہوں گی کہ ایک زیادتی جب ایک صحافی کے ساتھ ہوئی ہو، ہمارے علاوہ ہماری صحافی برادری کو بھی اس کے بارے میں ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ 26 تاریخ کو ہم ساروں کا اکٹھا جانا اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس بات کو کہ ہم نے ظلم کے نظام کو نہیں چلنے دینا۔ ہم چاہتے ہیں کہ نظام وہ ہوگا جس میں انصاف ملے اور حق کی بات ہے۔ اعظم سواتی صاحب ہمارے کولیگ ہیں اور میرا خیال ہے جس تکلیف میں سے وہ گزر رہی ہے شاید ہی کوئی میرا خیال ہے نہیں سمجھ سکتا کہ جس طریقے سے ان کے بارے میں ایک ویڈیو عیاں کی گئی اور انہوں نے جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہر مرتبہ جب ہماری ملاقات ان سے ہوتی ہے تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ ایک کسی بھی شریف آدمی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے اس کے گھر کی اس طرح ویڈیو باہر نکلنی جو ہے اس سے زیادہ تکلیف کی چیز نہیں تھی۔ ابھی ہمیں پتہ بھی ہے یہ ویڈیو کس نے نکالی، لیکن نا یہ تو ہمارے جو سہولت کار ہیں جنہوں نے بہت عرصے سے پاکستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ جتنا ظلم کریں، شاید لوگوں کے اوپر اس طرح ظلم کیا جائے تو لوگ ڈر جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے بہت حد تک پاکستان کی عوام نے یہ بات کی منفی کر دی ہے اور پاکستان کے لوگ نکل رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ میں پرامن احتجاج میں یقین کرتا ہوں، اور ہم سب کا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں۔ ایک طرف ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ جمہوریت ہے تو پرامن احتجاج ہمارا حق ہے۔ اب آپ نے 25 مئی کو جو دیکھا، جتنی زیادتی یہ کر سکتے تھے کر لی، مطلب میں تو دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس سے زیادہ کیا زیادتی اور کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا جس طرح یہاں 25 مئی پہ جس طرح مجھے گاڑی سے وہ پولیس باہر گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی یا گاڑی میری توڑی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا، لیکن ہم سب کچھ اس لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم مائیں ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہماری نسلیں جو ہیں ایسے ظالموں کے سامنے کبھی اپنا سر جھکائیں، ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ اس لیے بطور ماں اور بطور نانی دادی اس 72 سال کی عمر میں لوگ مجھ سے کئی دفعہ پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے، صبح سے اٹھتی ہو شروع ہو جاتی ہو، اور میں سوچتی ہوں جب تک اللہ تعالیٰ نے سانس دیا ہوا ہے تب تک انشاءاللہ اس ظلم کے خلاف آواز ہمیشہ اٹھائیں گے۔ عمران خان کی پر نا گولی چلائی تھی، اس سے زیادہ تم کیا کر سکتے تھے؟ پر تمہیں بھول گیا یہ کہ اوپر کی جو بیٹھا ہوا ہے اصل تو انصاف وہ دیتا ہے، اور اگر وہ کسی کی زندگی چاہے گا تو تم لوگ ختم کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، گولیاں لگیں، میں اس وقت کنٹینر پہ موجود تھی اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ ہمارے دل پہ کیا گزرا۔ ایک بندہ، وہ اللہ کا بندہ جس نے حق کی آواز اٹھائی ہے،
جو کلمے کی بات کرتا ہے، جس نے اسلاموفوبیا کے اوپر اپنا پورا، میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طرح انٹرنیشنل فورم کے اوپر اسلاموفوبیا کے اوپر بات ہوئی اور باقاعدہ اسلاموفوبیا کا دن ڈکلیئر ہوا، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں کہی، اس نے صرف یہ کہا ہے کہ حق کی بات کریے، انصاف دیجیے، غریب اور امیر کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر ظلم کا نظام ہی ہوگا نا۔ اگر نواز شریف صاحب چھٹ گئے، ان کی بیٹی چھٹ گئی، شہباز شریف صاحب نیب سے کلیئر ہو گئے، شہباز شریف کا بیٹا کلیئر ہو گیا، اس کے بعد ان کا داماد کلیئر ہو گیا، اسحاق ڈار بھی آج کلیئر ہو گئے، تو پھر کس نظام کی ہم بات کر رہے ہیں؟ انصاف کا نظام تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب جو عمران خان ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ جو جیل میں بیچارے غریب لوگ بند کیے ہوئے ہیں ان کو بھی فارغ کر دو، ان کو بھی چھوڑ دو۔ وجہ یہ ہے کہ اگر تم بڑے کے اوپر اس کو پکڑ نہیں سکتے تو چھوٹے پہ کیوں تم ظلم کر رہے ہو؟ بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی آزادی آج تک ملی نہیں نا جس طرح کی آزادی ہم چاہتے ہیں، اور وہ ذہنی آزادی، اور ہم آزادی چاہتے ہیں جس کے اندر سول سپریمیسی ہو۔ اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، یہ آج کا نہیں، یہ تو پچھلے 75 سال سے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ کبھی مارشل لا آتا ہے، کبھی مارشل لا چلا جاتا ہے، کبھی سیمی مارشل لا ہوتا ہے، پھر کبھی آدھا مارشل لا ہوتا ہے، کبھی 2.5 مارشل لا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہر وقت یہ انٹرفیرنس ہوتی رہی۔ اور مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ جس بندے کو گولی لگی اس نے 3 بندوں کا نام لیا، اس نے کہا جی شہباز شریف کے اوپر آپ مہربانی کر کے شہباز شریف کے اوپر FIR لکھیے، انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پہ، اور انہوں نے کہا جی جنرل فیصل پہ۔ آپ مجھے بتائیں کیا انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف وہ محدود کیا جائے گا اور بندے ایکسکلوڈ کیے جائیں گے؟ اس کا حق ہے، خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے اوپر جو گولی چلائی گئی انہوں نے 3 بندوں کا نام لیا، ان تینوں بندوں کا نام FIR میں ہونا چاہیے۔ اور ہم تو پہلے دن سے اس بات کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس میں ایسا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں، مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تسی کیوں نام لیندے رہتے ہو؟ مطلب میں نام لے رہی ہوں، وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات تو نہیں میں کر رہی، میں وہ بندے جنہوں نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے غلط کام کیے ہیں ان کا نام ضرور لینا چاہیے۔ تبھی میں نے کہا جنرل فیصل صاحب آپ نے اگر اس وقت یہ ظلم اٹھانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو کوئی ہم سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، نہ ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ نہ آئے، اور نہ ہمیں کوئی گھبراہٹ اور ڈر ہے۔ کس بات کا ڈرنا ہے؟ وہ والی بات ہے جب آخر میں بات میں یہی کہوں گی، جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، تو پھر ڈر اور گھبراہٹ کس چیز سے؟ پھر تو کچھ نہیں ہے نا گھبرانے کے لیے۔ تو ہم تو نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کی سب کی بڑی مشکور ہوں کہ آپ، یہ ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ جہاد ہے، جہاد سے کم نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس جہاد کے اندر ہم سارے شامل ہوں گے، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ اس پاکستان کو جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفہ دیا تھا آج سے 75 سال پہلے، اس میں وہ حقیقی آزادی آئے جس آزادی کے بارے میں قائد اعظم نے سوچا تھا اور جو علامہ اقبال کا خواب تھا۔ تو میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ چلیے گا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ آزادی لیں گے۔ میں آخر میں ملتمس ہوں قبلہ پیر نور اللہ قادری صاحب سے، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترمہ یاسمین راشدہ صاحبہ، میرے دوست محترم اور بھائی جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جناب صاحبزادہ پیر میاں جلیل احمد شرفولی صاحب، اور آج کے اس پریس کانفرنس اور اس اجلاس کے داعی میزبان اور منتظم جناب پیر رفیق الحسن قریشی صاحب، تمام آنے والے معزز احباب،
علماء و مشائخ اور صحافی حضرات، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے جناب محترم پیر سید منور حسین جماعتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کا یہ پریس کانفرنس ان کی خواہش اور ایک دلی تمنا اور پرزور اصرار پہ ہم جمع ہو گئے۔ پیر رفیق الحسن قریشی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ آپ اسلام آباد سے آ جائیں اور ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں شریک ہو جائیں۔ اصل میں ہمارا جو نقطۂ نظر ہے بطور ایک دین کے طالب علم اور دین کے خادم کے طور پر، قرآن پاک کا واضح حکم ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کریں۔ اس فیصلہ کن مرحلے پہ خاموش رہنا اور اپنی مسجد، خانقاہ، امام بارگاہ کے اندر رہ کے یہ کہنا کہ میں سیاست سے لا تعلق ہوں اور میں کسی کا بھی ساتھ نہیں دے سکتا، یہ ظلم کی حمایت کے مترادف ہے۔ ایک بندہ نکلا ہے اور اس نے حق کی آواز بلند کی ہے، اس نے پاکستان کو اپنی اصل اور بنیاد کی طرف، جس بنیاد اور اصل پہ یہ ملک بنا تھا اس کی طرف لوٹانے کی بات کی۔ 75 سال بعد اس شخص نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اس کلمہ حق کی حمایت ہم نہ کریں تو میرا دین کیا کہتا ہے علماء بیٹے؟ میرا دین کہتا ہے کہ الساکت عن الحق شیطان اخرس، جو حق کے کلمے کا ساتھ نہ دے اور خاموش ہو جائے وہ گنگا بہرا شیطان ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان اور شیطان کے ساتھیوں سے بچائے۔ ہم نے 26 ستمبر کو پیر منور حسین جماعتی کی سرپرستی میں لاہور میں ایک 600-700 علماء مشائخ کی کانفرنس کی تھی۔ خان صاحب اس میں تشریف لائے تھے۔ 27 ستمبر کو ہم نے پشاور میں ایک مشائخ کانفرنس کی تھی، اس میں بھی خان صاحب تشریف لائے تھے، اور اس میں 700 علماء مشائخ کی کانفرنس لاہور میں اور 700 علماء مشائخ کی کانفرنس پشاور میں۔ سب نے خان صاحب کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے، جس طرح وہ کلا آپ کے ساتھ ہے، جس طرح مزدوروں کے تنظیمات آپ کے ساتھ ہیں، جس طرح طلبہ آپ کے ساتھ ہے، جس طرح اساتذہ آپ کے ساتھ ہے، جس طرح تاجر آپ کے ساتھ ہے، علماء مشائخ بھی آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح جب اس میدان میں نکلے تھے اور ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا تھا، اس وقت سب کو یاد رہنا چاہیے، تاریخ کی درستگی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ پاکستان نہیں پلیدستان بن رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے جبے بھی تھے، دستار بھی تھے اور بڑی بڑی داڑیاں بھی تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ قائد اعظم نہیں ہے، کافر اعظم ہے۔ اس وقت بھی کچھ حق پرست علماء و مشائخ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دے کر وہ جو نعرہ حق اور نعرہ توحید ہے وہ بلند کر دیا تھا۔ آج اسی نقش قدم پر ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس لیڈر کے ساتھ جس نے عالمی سطح پر حرمت رسول کا مقدمہ لڑا، جس نے اسلام فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی اور آواز ایسی شناخت اور اندوز ہو گئی کہ اسلام فوبیا کا عالمی دن عمران خان کی کوشش سے منایا جانے لگا، جس نے اس ملک کی نسلوں کی تعمیر اور تربیت کے لیے رحمت للعالمین اتھارٹی بنائی، جس نے نصاب میں پہلی دفعہ مطالعہ قرآن اور مطالعہ سیرت النبی کو لازمی قرار دیا،
اس شخص کا اگر میں اس موقع پہ ساتھ نہیں دوں گا تو یقیناً قیامت کے روز ہم سے پوچھا جائے گا۔ میں تمام علماء و مشائخ سے اس میں کسی مسلک کا کہ تم شیعہ ہو یا سنی ہو یا بریلوی ہو یا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو، کسی مسلک کا امتیاز نہیں، جس کے ہاں ضمیر ہے، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے اور جو حق کی حمایت کرتا ہے، وہ آئے گا اور عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کڑا رہے گا۔ اور اس میں مذہب کا بھی کوئی امتیاز نہیں، یہ ملک مسلمانوں کا بھی ہے، مسیحیوں کا بھی ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، پارسیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، جو بھی سبز ہلالی پرچم کے نیچے ہے وہ پاکستانی ہے، اور وہ پاکستانی جہاں بھی ہے، پاکستان کے اندر ہے یا پاکستان سے باہر ہے، وہ عمران خان کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں 2 دن پہلے مدینہ شریف میں تھا، تو یقین جانے میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے رشک آتا ہے عمران خان کی اس قسمت پہ کہ گڑ گڑا کے عمران خان کے لیے لوگ وہاں پہ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ اور مجھے وہاں کے ایک بزرگ ملے حرم میں، جس کو میں ہمیشہ جا کے ملتا ہوں، اور اس نے مجھے کہا، وہ 120 سال کی عمر ہے، بخاری ہے، مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کو کہو کہ جلد از جلد انشاءاللہ بھرپور زور اور طاقت کے ساتھ آپ واپس آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ایسا ہی ہوگا۔ میں تمام دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ 26 تاریخ کا جو یہ معرکہ ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں، نکلیں، بھرپور طریقے سے نکلے۔ یہ رفیق الحسن صاحب نے یہاں پہ مشائخ کا، علماء کا، جو یہاں سے لاہور سے قافلہ جائے گا، 500 گاڑیوں کا بندوبست کیا ہے، 500 گاڑیوں کا قافلہ ادھر سے آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے PPK سے اور سنسیوی علماء و مشائخ کے بڑی تعداد میں وفود اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بنیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے، پاکستان کی اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے، پاکستان کی استحکام کی علامت ہے۔ جتنی بھی لسانی اکائیاں ہیں، جتنی بھی صوبائی اکائیاں ہیں، جتنی بھی مسلکی اکائیاں ہیں، سب کی آواز آج عمران خان ہے۔ اور اگر بلوچستان کے دور دراز علاقے میں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں، اور ہمارے قبائلی علاقہ جات کے سرحدوں پہ ہر گاؤں، ہر جگہ کوئی جھنڈا لہراتا ہے، آج تو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتا ہے۔ پہلی دفعہ پاکستان کو اتفاق، اتحاد، یگانگت کی ایک آواز اور ایک جماعت مل گئی، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی صورت میں۔ اور خان صاحب کا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، کوئی غیر جمہوری مطالبہ نہیں، کوئی غیر حقیقی مطالبہ نہیں، کوئی غیر فکری مطالعہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو ورکیبل نہیں یا ڈویبل نہیں، جس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ آسان مطالبہ، الیکشن، فوری الیکشن اور شفاف الیکشن۔ میں جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کرسی کے مت والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ 26 تک اب بھی آپ کے ساتھ وقت ہے۔ یہ رعونت کی زبان، یہ ظلم کی زبان، یہ فرعونیت کی زبان، یہ چھوڑیں اور پاکستان کے عام آدمی کی آواز کو سنیں۔ وہ عمران خان کو دوبارہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتا ہے، اس آواز کو سنیں، اور جو بھی ہوگا، جتنا بھی زوراور اور طاقتور ہوگا، جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا، وہ صفحہ ہستی اور تاریخ سے وہ مٹ جائے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی انسانوں کا ایک سمندر ہوگا، اور پہلے تو کام پہ ٹانگ رہی تھی، اب جو ہے ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 26 سے پہلے بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہو چکا ہوگا اور ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بس ہمت کی ضرورت ہے، اور اس
بندے کی ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو گولیاں کھا کھا کر بھی مسکرا رہا ہے، جو کہ اس کو کئی مواقع ملے جانے کا باہر پاکستان سے، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی میں رہنے دے، اس بندے کا ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ دینا ہے۔ اور میں نے جو کچھ پچھلے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ مل کے اس درویش بندے کو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ان بزرگوں کی دعائیں، محبتیں بھی ساتھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت بھی ساتھ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ 26 کے اس دھرنے میں، اس آزادی مارچ میں ہم سب کی شرکت ملی، قومی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر سب دعا فرمائیں۔